السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کووڈ-19 جو ہے نا وہ کہیں سے کم نہیں ہو رہا. یہ میں آپ کو بتاؤں. یہ آپ جو شفقت محمود کی سٹیٹمنٹ ہے یا ٹویٹ ہے کہ جی مارچ پہلی کو اسکول کھول دیے جائیں گے، وہ ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں مجبوری میں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری احتیاط جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں روز کووڈ کا لوگ شکار ہو رہے ہیں. میری اپنی ٹیم میں کئی لوگ اس وقت کووڈ کا شکار ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں وہ علاج ان کا ہو رہا ہے. اور میں اپنی کرا سچ کی ٹیم کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں بات کر رہا. ہمارے گھروں پہ ہو چکا، میرے کلاس فیلوز کی ڈیتھ ہو چکی، کل بھی 50 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ رورل بیک گراؤنڈ میں جب لوگ مرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا سمجھ کے پھر اٹھاتے ہیں اور وہ دفن کر کے آ جاتے ہیں اور ان کے ٹیسٹ نہیں ہوتے. یہ وہ ڈیتھس آپ کو پتہ چلتی ہیں جو رپورٹڈ ڈیتھس ہیں، جو ہاسپٹل اور لیب کی رپورٹس کے بعد جن کی ڈیتھس ہوتی ہیں، تو ان کا آپ کو پتہ چلتا ہے. اب ویکسین آ رہی ہے. یاسمین راشد نے ایک بڑی عجیب سی بانگی ماری ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے اوپر بھی میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا، جو بھی انہوں نے کہا کہ جی اپنے رسک پہ ویکسین لگوائیں ورنہ نہ لگوائیں. لیکن یہ ویکسین کیا ہے، اس کا کتنا فائدہ ہے، اتنے ٹائپس کی ویکسین ہیں، ان میں سے کون سی ہمیں سوٹیبل ہے ہمارے ملک میں. ڈاکٹر عمر چغتائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کو میں نے آج ریکویسٹ کی ہے. چغتائی لیب کا اپنے نام سنتے ہیں، پاکستان میں بہت بڑا نام ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یہ یو. مجھے پہلے تو بتائیں کہ ہم ہاؤ سیف از دا ویکسین. چلے اس سے شروع ہوتے ہیں. دیکھیں بشر، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. ہم ویکسینس کی سیفٹی اور ایفیکیسی کی بات کرنا بہت ضروری ہے، بیکاز اتنے سارے رومرز ہیں، اتنی ساری فالس خبریں ہیں جن کی وجہ سے لوگ بہت گھبرا گئے ہیں ویکسین سے. ویکسینس کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ویکسینس ویدر وہ ٹائیفائڈ کی ہو، ہیپاٹائٹس کی ہو، فلو کی ہو، کوئی آج سے تھوڑی لگ رہی ہیں. ویکسینس تو پچھلے کئی دہائیوں سے ویکسینز ایک بہت ٹرسٹڈ انسٹرومنٹ ہیں پریونٹیو میڈیسن کے لیے. اور اس کے اندر جو میرے خیال سے جو لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جی یہ چیز اتنی جلدی کیسے بن گئی. کہ پچھلے سال کووڈ-19 2019 کے اینڈ پہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بیماری ہے، تو 2020 کے اینڈ تک ویکسین کیسے اویلیبل ہوگی. عام طور پہ ایبولا کی ویکسین فار ایگزامپل جو ہے وہ 7-8 سال کی ایفرٹ کے بعد سارس نہیں بنی، سارس کی نہیں بنی. HIV کی نہیں بنی. بالکل، وچ از اے ویری ویلڈ پوائنٹ. اس کا رسپانس میرے ذہن میں جو سب سے پہلا آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے آپ کے موبائل فون یا آپ کے پرسنل کمپیوٹر کی کیا سپیڈ تھی، اور آج آپ کی ٹیکنالوجی کہاں پہ ہے. سو ٹیکنالوجیکل ایٹریشن کے ساتھ ساتھ اور پھر جو ایک انٹرنیشنلی جب ساری دنیا کو ایک چیز کی ضرورت پڑتی، ایبولا کی ضرورت صرف افریقہ کو تھی، تو کیونکہ صرف افریقہ کو تھی تو ریسورسز بھی اسی کے مطابق ایلوکیٹ ہوئے اس چیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ایبولا کی ویکسین کے لیے. بٹ اگر کووڈ کی بات کریں تو کووڈ واز اے ورلڈ گلوبل وائڈ کرائسس. پینڈیمک. تو اس کے اندر امریکہ میں بھی، یو کے میں بھی، یورپ ایون میں بھی، پاکستان میں. چائنا میں بھی، لیکن ہر طرف ریسورسز ایلوکیٹ ہوئے R&D میں کہ اس چیز کی ویکسین جب تک نہیں آئے گی بیک ٹو نارمل نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ فائزر بھی، موڈرنا بھی جو امریکن کمپنیز ہیں، پھر آکسفورڈ ایسٹرازینیکا یورپین کمپنی ہے، UK کی کمپنی ہے، پھر رشین ویکسین آ رہی ہے، پھر چائنیز ویکسینز آ رہی ہیں. سارے ملکوں، جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین اب ایکسپیکٹڈ ہے چند مہینوں میں. تو سارے ملکوں میں لاٹ آف ریسورسز ایلوکیٹ ہوئے اس چیز کی ڈیولپمنٹ میں. اس کی وجہ سے جلدی ویکسین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کافی تھورو فیز 3 ٹرائلز ہوئے ہیں اس کی سیفٹی کے اوپر. یس، اگر آپ ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کو ویکسین لگائیں گے تو ان میں سے کچھ افراد کے اندر کوئی الرجک ریاکشن ہوگا. کچھ لوگ زیادہ پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں الرجک ریاکشن کو. جس طرح کچھ لوگ زیادہ پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں دمہ کی طرف، کہ ایزما ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو جلدی ہوا لگ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو جلدی سردی لگ جاتی ہے. ہر انسان اللہ تعالیٰ نے یونیک بنایا ہے. بٹ جنرلی اسپیکنگ ویکسینس بہت سیف ہیں، اور بہت سارے جو ان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی شاید خواتین کو نہیں لگانی چاہیے یا کوئی کنسپیریسی ہے، تو یہ ساری یا باتیں اوور 60.
देखें اب یہ تو آپ کی منسٹر نے کہہ دیا. دیکھیں سب سے اچھی جو رسپانسبل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جس دوائی کے بارے میں جو چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ سیف ہے اس ایج گروپ میں اس کو استعمال کیا جائے. اگر گورنمنٹ یا جو ریگولیٹری ادارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ویکسین کمپنی نے ہمیں یہ ڈیٹا دیا ہے، ہمارے خیال سے آپ نے اتنے ہزار لوگوں کے اوپر کیا جو کہ بلو 60 ہیں اور چند ہزار لوگوں کے اوپر کیا جو ابو 65 ہیں، تو میرے خیال سے ابھی آپ بلو 60 شروع کر لیں، ابو 65 کے لیے ہم بعد میں آپ کو فیصلہ بتائیں گے. تو یہ ایک سیف رسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے. اب مثلا مجھے اسٹینٹس پڑے ہوئے ہیں ہارٹ میں، تو Yes. میرے لیے سیف ہے کہ نہیں؟ ابھی تک جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ناٹ اونلی آپ کے لیے سیف ہے بٹ آپ کے لیے ایکچولی زیادہ ضروری بھی ہے، بیکاز پیپل ہو ہیو انڈر لائن کنڈیشنز. تو مجھے کون سی لگوانی چاہیے؟ میں فائزر کی تو لگوا نہیں سکتا جا کے وہ. یس، مجھے میرے بہت سارے دوستوں نے پوچھتے ہیں کہ کون سی ویکسین بیسٹ ہے. میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ جو ویکسین اویلیبل ہے وہ بیسٹ ہے. تو ہمارے دوست فیصل سلطان نے تو میں خیال ہے چائنیز لگوائی جی ہے. بالکل، اور میرے خیال سے یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے. دیکھیں امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا جو بائیڈن نے لگوائی جا کے، ڈاکٹر فاؤچی نے لگوائی جا کے، دنیا کے سامنے لگوائی، 50 کیمراز تھے ان وہ کو والے دیکھ ڈر ان کو خوف نہیں تھا نا. یہاں پہ تو کہتے ہیں جی ویرلٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے، تو بڑے بڑے ڈر پڑے ہوئے ہیں لوگ. جی بالکل. ہمیں ایز اے نیشن اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کو ہمیں یہ اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا، دکھانا، ایک پازیٹیو ایگزامپلس بننی پڑیں گی کہ جی دیکھیں جا کے ویکسین لگوائی اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے. لیکن یہ ویکسین ون ٹائم تو نہیں ہے نا، یہ تو ہر 6 مہینے کے بعد پھر لگوانی پڑے گی. اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں ابھی ہمیں خاطر خواہ کیونکہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے نا جس پہ اس کا اثر رہے گا. نہیں، ویکسین کے لگانے کے بعد اینٹی باڈیز تو رہتے ہیں، اور اینٹی باڈیز اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی باڈی اینٹی باڈیز بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی. اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ تو رہے گا. جو اس کے اندر جو ایک ایکس فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر وائرس میوٹیٹ کر جاتا ہے، جس طرح کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو کے میں ہو گیا، یو کے میں ہوا، ساؤتھ افریقہ میں ہوا، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے، جس طرح آج میں پڑھ رہا تھا کہ موڈرنا از کمنگ آؤٹ ود اے بوسٹر شاٹ، کہ اس کے اندر وہ تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے تو وہ ایک بوسٹر شاٹ ہو سکتا ہے لگانا پڑے لوگوں کو. تو ابھی ڈبل جیب ہے تو ٹرپل ہو جائے گا. ہم اس وائرس کے بارے میں، اس ڈیزیز کے بارے میں ہمیں ٹوٹل اویئرنیس اس کی 14 مہینے کی ہے ایز کمپیئر ٹو 40 سال فار That's HIV true. That's true. اینڈ اور یہ ایک 50 سال. انفارچونیٹ بات ہے. جی، لیکن اس کے اندر جتنا کوانٹم آف نالج، کوانٹم آف ریسرچ ہم نے 14 مہینوں میں اکامپلش کیا، وہ بھی ایک بہت انکریڈبل بات ہے. لیکن دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ٹائم. تو ہم جتنا آج جانتے ہیں اس وائرس کے بارے میں، آج سے 1 سال بعد اس سے تو میں نے تو آپ سے لگوانی ہے ویکسین، آپ کون سی لگا کے دیں گے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اویلیبل ہو ویکسین، انشاءاللہ تعالیٰ جیسی ہی ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ کون سی والی کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں ملٹیپل ویکسینز کی، بیکاز وی انڈرسٹینڈ کہ جو بھی ویکسینز آئیں، پاکستان میں 4 ویکسینز اپرووڈ ہیں. آکسفورڈ ایسٹرازینیکا اپرووڈ ہے پاکستان میں، سائنو فارم اپرووڈ ہے جو کہ گورنمنٹ لگا بھی رہی ہے، کینسینو یا کینسائنو وہ اپرووڈ ہے، اور چوتھی جو رشین سپٹنک ویکسین ہے وہ اپرووڈ ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ چائنیز لگوا کے میں چائنیز بولنا شروع ہو جاؤں گا، اردو بھول جاؤں گا. میں نے بہت سارے ایسے مذاق دیکھے ہیں، اینڈ وائل دے آر فنی، انفارچونیٹلی ان کا بہت زیادہ دے آر آلسو ویری ڈینجرس، بیکاز لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی وجہ سے ڈسویڈ ہو جاتے ہیں. ایز اے نیشنل کیمپین دیکھیں، اگر کووڈ کو چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے، 3 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں پاکستان کے اوپر ایک ریکوائرمنٹ لگی تھی کہ اگر آپ نے پاکستان سے ٹریول کرنا ہے تو پولیو کی ویکسین لگوا کے جائیں. جی ہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز اے نیشن ہم اکامپلش نہیں کر سکے پولیو ایریڈیکیشن، اینڈ دا ریزن فار دیٹ از آف کورس ہم پولیو ڈراپس ہی نہیں لے رہے ہم. بالکل، ہم اپنے ہیلتھ کیئر ہیروز ہم دیکھتے ہیں، سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں ان کو، بٹ دے آر آلسو انڈر کانسٹنٹ تھریٹ. دیر از ڈیپ سسپیشن آف ویکسینیشنز. بہت ساری ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ صرف کچھ علاقوں کے اندر ایسے ہے، بٹ ایون ان لاہور، ایون ان کراچی، لاٹ آف پیپل آر ویری سسپیشس، اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ. اس کو ہمیں ایز اے نیشنل کیمپین اس کو فائٹ کرنا پڑے گا، اس سسپیشن کو. تو اب آپ ایڈوائز کریں گے لوگوں کو کہ ویکسین لگوائیں جو بھی اویلیبل ہو ان کو، یس، جو گورنمنٹ ریکگنائزڈ ہو؟ یس
एब्सोल्युटली तो गवर्नमेंट भी तो कुछ कर रही है ना, मैं अब आधों को वैक्सीन लगा देती है, आधों को प्लेसिबो लगा देती है। नहीं, दैट वाज अ ट्रायल। वो देखें, ट्रायल का मतलब ही ये होता है कि चेक किया जाए कि जिनको वैक्सीन लगी है उनको कितना फ़ायदा हुआ कंपेयर टू दोज पीपल जिनको वैक्सीन नहीं लगी। तो फेज़ 3 ट्रायल का तो मकसद ही ये होता है, और उसके अंदर तो जो लोग वैक्सीन लगा रहे होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता कि उन्होंने किसको वैक्सीन लगाई और किसको नहीं लगाई। लेकिन उसी से आप इस तरह इस्टेब्लिश करते हैं कि वैक्सीन की सेफ्टी क्या है और वैक्सीन की एफिकेसी क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक प्लेसिबो लगाता हूँ, मुझे वैक्सीन लगती है, और हम दोनों रिपोर्ट करते हैं कि जी मुझे वैक्सीन लगने के बाद बुखार हुआ थोड़ा सा और हेडेक हुई। तो अगर तो जिसको वैक्सीन लगी है उसको बुखार और हेडेक हुआ और आपको नहीं हुआ, तो फिर तो ये प्रॉबेबली वैक्सीन की वजह। लेकिन अगर दोनों को इंजेक्शन लगने के बाद हुआ तो प्रॉबेबली इट्स नॉट टू डू विद द वैक्सीन, इट्स टू डू विद द एक्ट कि जब फियर ऑफ द अननोन जो है। लगा हमें तो ये उसकी मुझे वजह से। बताइए इसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं? साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक मैक्सिमम रिपोर्टेड हैं, दे आर मोस्टली टू डू विद एलर्जिक रिएक्शन। इसीलिए मतलब मुझे पेनिसिलिन का रिएक्शन है, तो शुड आई स्टिल गो फॉर इट? द रिकमेंडेशंस आर, जो गवर्नमेंट ने अभी गाइडलाइंस भी बनाई है एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए, उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी क्लियरली लिखा है कि वैक्सीनेशन सेंटर एक तो दे हैव टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द रेलेवेंट हेल्थ अथॉरिटी, वेदर दैट्स डीजी हेल्थ और दैट्स द हेल्थ केयर कमीशन, एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर एक ये भी है कि यू हैव टू हैव द कैपेसिटी कि अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो यू हैव टू बी एबल टू मैनेज इट। सो अगर आपको पहले वैक्सीन से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल, बट अदरवाइज पेनिसिलिन के कोई कंपोनेंट्स नहीं है वैक्सीन। ओके, सो इट इज सेफ। तो आप ये एडवाइस करें लोगों को कि जो भी उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हो उस पर लगवा लेना चाहिए? यस, मुझे बहुत सारे, इवन मेरे बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं कि यार आपके पास वैक्सीन कब आ रही है, हमने वो गवर्नमेंट वाली नहीं लगवानी। मैं कहता हूँ यार हमारे अपने इदारे के लोगों ने भी रजिस्टर किया हुआ है, वी आर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स, वी आर ऑल, तो आपको जो अवेलेबल है उसको आप लगवाएं, बट लगवाएं ज़रूर। ज़रूर लगवाएं। देखें बात ये है, वी हैव टू गेट बैक टू नॉर्मल एंड लेकिन ये तो नहीं है ना डॉक्टर साहब कि वैक्सीन लगवा ली तो अब मुझे हो नहीं सकता, ये तो गारंटी नहीं है। देखें, जो वैक्सीन इफ़ेक्टिवनेस जो हम कहते हैं, जो किसी वैक्सीन की 90% से ज़्यादा है, किसी की 70% से ज़्यादा है, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़ टू यू, कि आपको डिजीज़ नहीं होगा। जो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया लेकिन उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग हो रही है, वो ये है कि आपको तो नहीं हो रहा है लेकिन क्या आप फिर भी कैरियर बन सकते हैं, यानी कि आप स्प्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एसिम्प्टोमेटिक। जी, तो इसीलिए अभी भी जिस तरह जो लोग वैक्सीन लगवा भी चुके हैं उनको भी कहा जाता है कि आप मास्क पहन के रखें ताकि आपकी वजह से किसी और को ना स्प्रेड हो जाए कोविड। तो असल वैक्सीन तो मास्क हुआ ना। इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, इसको कहते हैं नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, एंड अभी डॉक्टर फारूकी कल परसों कह रहे थे कि प्रॉबली अमेरिका में 2022 में भी मास्क पहनने पड़ेंगे कुछ बड़ी गैदरिंग्स वगैरह में, ये वो। सो ये मास्क अभी ज़रूरी रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी रहेगी। आज मैं एक मूवी देख रहा था, वो चैलेंजर के बारे में, वो नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, तो उसके अंदर लोग काफ़ी सारे इकट्ठे होकर बैठे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये सारे लोग इकट्ठे होकर अब क्यों एक खड़े साल हुए हैं? पहले हम खाना भी खाते थे ऐसे जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। तो वो अब वो आदत मैं नहीं आपको रही कि साल इस तरह। पहले कोई रेस्टोरेंट की तस्वीर भेजूंगा तो यू विल फ्रीक आउट जी कि ये कैसे हो गया नाम। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच। एक बात जो डॉक्टर साहब नहीं बता सकते, जो मैं कह सकता हूँ, वो यास्मीन राशिद का जो बयान है जो उन्होंने दिया कि जी अपने रिस्क पे लगवाएं। ये बेसिकली चाहते हैं कि आप लोग ना लगवाएं क्योंकि इनको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम देखते हैं तो अभी तक गवर्नमेंट ने कोई खातिर खास स्पेंडिंग नहीं की है कोविड-19 के लिए। और यानी ये दुनिया को और WHO को ये बता सकते हैं कि देखो हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लोग ही नहीं लगवा रहे, तो हम उसके बगैर गुजारा कर रहे हैं। ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है और यास्मीन राशिद की स्टेटमेंट जो है इसकी प्रोब होनी चाहिए। इसके ऊपर भी कमीशन बनना चाहिए कि एक हेल्थ मिनिस्टर इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कैसे दे सकता है और उसके क्या वजूहात हैं। बट वैक्सीन तो लगवाना सबके लिए ज़रूरी है और सेफ्टी है। और जो आपको दिल के करीब हो, आपको एतबार हो, हुकूमत के ऊपर हो, प्राइवेट लैब के ऊपर हो, किसी हॉस्पिटल के ऊपर हो जो रजिस्टर्ड है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, तो आप प्लीज़ जाएं, अपना नाम लिखवाएं और अपने आप को लाइन में रजिस्टर करवा लें ताकि आपको जल्द अज जल्द लगे और आप भी महफूज हों और आपके प्यारे भी महफूज हों। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।